الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. الثاني عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد عليكم السلام والاستقلال، بأن يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه على أقوال. بلے اصل مسئلہ جو یہاں پر مصنف بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ کل کی طرح مشترک معنوی کو یہاں سے نکالیں، اس کے استعمال میں کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کی تعریف ہم نے بیان کی. آج جو بیان کرتے ہیں وہ ایک خود مشترک لفظی ہی ہے میرے پاس. لفظ عین مشترک لفظی کئی معانی کے لیے ایک لفظ وضع ہو، متعددہ وضع، ایک مرتبہ نہیں، ہر معنی کے لیے الگ وضع، جس کو کہا جاتا ہے مشترک لفظی. خوب شیخ مصنف ابھی فرماتے ہیں کہ آیا لفظ مشترک سے آن واحد میں استعمال واحد میں کئی معانی کا لحاظ کرنا ایک ہی وقت، رأیت عیناً، اور اس عین سے مستقلاً 5 معنی آپ مراد لیجئے مثلا، یا حتی اقل 2 معنی، تاکہ نزاع اور اختلاف یہاں پر درست ہو. کہ آیا جائز ہے، ممکن ہے عقلاً کہ ایک ہی استعمال میں، ایک ہی آن واحد اور استعمال واحد میں اطلاق لفظ عین سے مستقلاً 2 معنی مراد لے لیں. اس طریقے سے 2 معنی مراد لے لیں کہ گویا لفظ عین کو الگ الگ آپ استعمال کر رہے ہیں، اس طریقے سے مستقلاً، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر قرینے کے ساتھ الگ الگ مثلا متعدد استعمالات میں کوئی مشکل نہیں ہے. ایک دفعہ عین کو میں نے ایک معنی کے لیے استعمال کیا، ایک دفعہ الگ ایک اور معنی کے لیے، اس میں مشکل نہیں ہے. ایک ہی لحاظ میں، ایک ہی استعمال میں 2 مستقل معنی مراد لیں، یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ انہو قد اختلفوا اصولین نے اختلاف کیا ہے فی جواز استعمال اللفظ، لفظ مراد کیا ہے؟ لفظ مشترک، لفظ مشترک کے استعمال کے جائز ہونے میں، فی اکثر من معنی، ایک سے زائد معنی میں، لیکن یہ استعمال علی سبیل الانفراد والاستقلال، سبیل الانفراد والاستقلال یعنی مستقلاً 2 معنی الگ الگ مراد لینا. استعمال ایک ہے لیکن منفردن الگ الگ معنی مراد. ہاں، وہی انفراد سے مراد استقلال. یعنی کیا مطلب انفراد اور استقلال سے کیا مراد ہے؟ بین قوسین دوبارہ توضیح کر رہے ہیں. بأن یراد، ارادہ کیا جائے، منہ، اس لفظ مشترک سے کیا ارادہ کیا جائے؟ کل واحد، دونوں معانی میں سے، حد اقل 2 معنی یا اس سے زائد، دونوں معنی میں سے ہر ایک کا ارادہ یوں کیا جائے کہ کما اذا لم یستعمل اللفظ الا فیہ فی المعنی الواحد، ارادہ کیا جائے اس لفظ سے ہر معنی کو، کما کہ گویا اذا لم یستعمل اللفظ الا فیہ فی المعنی الواحد، اس طریقے سے ارادہ کیا جائے. یہی بات واضح ہو گئی. یعنی دونوں معنی میں سے ہر ایک اس طرح سے ارادہ کیا جائے کہ گویا ارادہ نہیں کیا ہے، اگر کیا تو ایک معنی گویا آپ نے ارادہ کیا. اس طریقے سے، جس طریقے سے لفظ عین سے ایک معنی مستقل آپ ارادہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے 2 معانی الگ الگ آپ مستقل ارادہ کریں، ایک ہی استعمال. یہی عبارت کا مطلب کہ بأن یراد من اللفظ المشترک، ارادہ کیا جائے کل واحد، دونوں معنی میں سے ہر ایک کو اس طریقے سے ارادہ کیا جائے کہ گویا لفظ کو استعمال ہی نہیں کیا ہے مگر فیہ فی المعنی الواحد، معنی واحد میں آپ نے استعمال کیا ہے. اس طریقے سے آپ استعمال کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اختلفوا علی اقوال، اختلفوا علی اقوال. علیکم السلام ورحمۃ. خوب، اختلفوا علی اقوال، یہاں تک جو بیان ہوا سید بعد میں سنیں کیونکہ اصل جڑ یہاں پر ہے. خوب، اب آ جائے. اظہر الاقوال عدم جواز الاستعمال فی الاکثر عقلا. شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے اکثر معانی میں عقلا، عند العقل، ایک سے زیادہ میں. کس طرح کا استعمال؟ مستقل، لا بس اشارہ کرو دوبارہ. گوئی لفظ عین کو
آن واحد میں، استعمال واحد میں اسی لفظ عین سے دو معانی مستقل طریقے سے آپ ارادہ کریں، گویا اس طریقے سے کہ ایک معنی ہو تو جس طریقے سے آپ لفظ عین سے ارادہ کرتے ہیں اسی طریقے سے مستقل دو معنی کو الگ الگ مراد لے لیں۔ رأیت عینا، آپ نے جاسوس کا بھی لحاظ کیا استقلالاً گویا اس لفظ عین سے، عین باصرہ کا، اور عین باصرہ کا بھی، یا ذہب یا فضہ علی کل حال، جس جس پر مستقل کأنہ، اس طریقے سے آپ لحاظ کرتے ہیں کہ گویا رأیت عینا سے مراد آپ کا مقصود صرف عین باصرہ ہو، تنہا معنی واحد کا ارادہ کرے جس طریقے سے مستقل، تو اسی انداز میں دو معنی کا ارادہ کرنا یا اس سے زائد معنی کا ارادہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ اظہر الاقوال عدم جواز الاستعمال فی الاکثر عقلا، یہ دعوی مصنف ہے۔ ما الدلیل عندك ایھا المصنف؟ هذا وبیانہ یعنی شنو؟ بیان عدم جواز الاستعمال، استعمال جائز نہ ہونے کی وجہ، ان حقیقت الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى۔ ایک منٹ اس عبارت کو میں پہلے واضح کروں، کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں سے آگے؟ ما هو حقیقت الاستعمال، استعمال کسے کہا جاتا ہے؟ آیا استعمال کا معنی یہ ہے کہ لفظ کو معنی پر علامت قرار دینا، لفظ کو ایک علامت شمار کرنا معنی کے لیے، جس طریقے سے راستے میں آپ جو حکومت کی طرف سے یا جو ہے بھلے کوئی بھی علامت رکھتے ہیں کہ بھئی یہ راستہ اس طرف جا رہا ہے، یہ راستہ آگے خراب ہے فلاں، یا ہاں اشارہ کے لیے، یا یہ کہ استعمال کا معنی ایجاد المعنی باللفظ، لفظ کے ذریعے سے معنی کو ایجاد کرنا ہے، لفظ کے ذریعے سے معنی کو سمجھانا ہے، مخاطب کے ذہن میں ایجاد کرنا ہے، یعنی ایجاد کرنا یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس لفظ کو آئینہ قرار دینا، وجہ قرار دینا، منطق مظفر کی عبارت ہے اگر یاد ہے تو، اس لفظ کو فنا کر دینا معنی کے اندر، یا یہ مراد ہے۔ بات واضح ہوئی؟ علامت قرار دے تو مصنف کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن استعمال میرے پاس علامت قرار دینا نہیں ہے۔ اگر لفظ کو علامت معنی کے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ ایک ہی علامت سے کئی آپ معنی مراد لے سکتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جس طریقے سے مثلا بعض شعراء کی اچھی مثال ہے، رأیت دخان، میں نے دخان کو دیکھا، تو یہ دخان لفظ بلے جو دخان ہے اس سے آپ کئی معانی مراد لے سکتے ہیں، مثلا وجود نار، نار موجود ہے بھائی، اور کوئی کھانا مانا پک رہا ہے، یہ بھی مراد لے سکتے ہیں، شاید کوئی خاص مہمان آیا ہے، اور سخی انسان ہے 24 گھنٹے جو ہے دعا نظر آ رہی ہے، پکا رہا ہے کھانا لوگوں کے۔ دیکھیے دخان علامت ہے، کئی معانی آپ ایک ہی وقت میں مراد لے سکتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اگر استعمال کی حقیقت یہ ہے کہ لفظ ایک علامت ہے معنی کے لیے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن حقیقت استعمال علامت قرار دینا نہیں ہے بلکہ ایجاد المعنی باللفظ مراد ہے۔ ایجاد المعنی باللفظ یعنی جعل اللفظ مرآتا وحاکیا وفانیا فی المعنی، یہ مراد ہے، اور یہ مقصود ہونے کی صورت میں اصول مظفر میں یہی معنی مراد ہے جی، یہ مقصود ہونے کی صورت میں طریقہ حقیقت استعمال کا معنی یہ ہو جیسا کہ میں اختیار کر رہا ہوں، اس بنا پر ممکن نہیں ہے کہ استعمال واحد میں، آن واحد میں ایک ہی لفظ سے کئی معنی آپ مراد لے لیں۔ یہ ہے بس مطلب، عبارت دیکھیے، ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامتا لارادۃ المعنی، یہ نہیں ہے، وإلا یہ ہو تو مشکل نہیں ہے کہ یہ معنی مراد لے سکتے ہیں، بلکہ مقصود یہ ہے، حقیقت استعمال سے مراد یہ ہے کہ جعل اللفظ وجہا وعنوانا له للمعنی، یہ مراد ہے بھائی، بلکہ آگے بڑھ کے بل بوجہ نفسه نفس المعنى كأن هذا المعنى الملقى، بلکہ آگے بڑھ کے میں یہ کہوں کہ نہ فقط ہم لفظ کو وجہ اور عنوان قرار دیتے ہیں بلکہ بل بوجہ یعنی بوجہ من التأویل، ذرا آپ تعویل کریں نا اس مطلب کو، یوں بنے گا کہ نفسه خود معنی ہی الملقى پیش کیا جاتا ہے، خود معنی ہی ملقا القاء کیا جاتا ہے یعنی پیش کیا جاتا ہے۔ عبارتیں یاد ہیں منطق مظفر کی، کأنہ انت احضرت المعنی، گویا آپ نے معنی کو حاضر کیا ہے،
لفظ کو آئینہ قرار دینا، وجہ قرار دینا، گویا لفظ کی طرف انسان ملتفت ہوتا ہی نہیں ہے، معنی کی طرف ملتفت ہوتا ہے. لہذا ولذا یعنی کیا مطلب؟ ولذا کأنہ آپ معنی کو پیش کر رہے ہیں لفظ کے ذریعے سے. یسری الیہ الی ھذا اللفظ قبح المعنی او حسنہ او حسن المعنی. جو ہی میں یزید کہتا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے یزید ہے، اس قدر نفرت ہو رہی ہے اس لفظ سے. بھلے وہاکذا الامثال، بھلے. اور جو ہی میں لفظ علی کو ادا کر رہا ہوں، گویا جو ہے خود علی ہمارے سامنے. اتنی محبت ہے اس لفظ علی کے ساتھ کہ گویا علی ہمارے سامنے. یعنی یہ علاقائی لفظ مع المعنی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ عنوان ہے، لفظ جعل ہے، لفظ فنا ہے معنی میں، نہیں کہ علامت ہے. واضح لولا. اچھا ابھی بل جعل اللفظ وجها وعنوانا له للمعنى بل بوجه نفس المعنى كأن هذا المعنى الملقى ولذا يسري إلى هذا اللفظ قبح المعنى أو حسنه حسن المعنى كما لا يخفى، جیسا کہ یہ بات مخفی نہیں. ولا يكاد يمكن، اب آ جائیے. اب یہ جب حقیقت استعمال یہ ہے تو آیا ممکن ہے ایک ہی وقت میں کئی معنی آپ مستقلاً مراد لے لیں؟ کہتے ہیں کہ ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك یعنی کیا مطلب آگا؟ وجہا وعنوانا آپ قرار دے دیں. كذلك لفظ کو اگر آپ عنوان قرار دے دے، وجہ قرار دے دے، فنا قرار دے دے، تو ممکن نہیں ہے لفظ کو قرار دینا الا لمعنى واحد. كذلك اشارہ ہے، اگر آپ وجہ مانے، عنوان مانے، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ لفظ کو کئی معنی کے لیے آپ جو ہے عنوان قرار دے دیں، بلکہ الا لمعنى واحد، معنی واحد کے لیے ہو سکتا ہے. اچھا کیوں؟ مزید ضرورت ان لهذا اللفظ هكذا، اس طریقے سے لفظ کو لحاظ رکھنا، لفظ کا لحاظ رکھنا. کس طریقے سے؟ وجہ قرار دینا، عنوان قرار دینا، کأنہ معنی کو حاضر کرنا. جب یہ اس طریقے سے آپ لفظ کا لحاظ کرتے ہیں تو ان لحاظہ هكذا فی ارادت معنی، ایک معنی کے ارادہ کرنے میں اگر آپ کا طریقہ استعمال یہ ہے تو ینافی، یہ لحاظ، لفظ کا لحاظ اس طریقے سے ایک معنی کے لیے اس طرح سے لحاظ کرنا، یہ منافات رکھتا ہے. لحاظ اللفظ کذالک، اسی طرح ہی عنوان اور وجہ قرار دے کر فی ارادت الاخر، دوسرے معنی کے ارادے کے ساتھ منافات رکھتا ہے. عبارت واضح ہو گئی؟ لفظ عین سے میں نے ذہب کا ارادہ کیا، کس طریقے سے ارادہ کیا؟ ہاکذا، اس طریقے سے، یعنی لفظ عین کو عنوان قرار دے دیا، جعلہ عنوانا ووجہا. یہ اس طریقے سے ارادہ کرنا منافات رکھتا ہے کہ لفظ عین کو دوبارہ ایک اور معنی کے لیے اسی وقت ہی، اسی آن واحد میں ہی ایک اور عنوان قرار دے دے، اسی استعمال واحد. ضرورت ان لحاظ اللفظ ہاکذا یعنی وجہا وعنوانا فی ارادت معنی، ایک معنی کے ارادہ میں، ینافی، یہ لحاظ منافات رکھتا ہے، لحاظ اللفظ مرۃ اخری، کذالک، اسی طرح وجہ اور عنوان قرار دے کر فی ارادت الاخر، ایک اور معنی کی ارادہ کر، اسی استعمال واحد میں ہی، آن واحد میں ہی. حیث ان لحاظ اللفظ كذلك یعنی وجہان وعنوانان لا يكاد يكون الا بطبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون. بھئی کیوں مشکل ہے کہ یہ لحاظ منافات رکھتا ہے، اسی وقت ہی ایک اور معنی کا لحاظ کری، منافات رکھتا ہے نا، یہ ابھی بتا دی. کیوں منافات؟ اس لیے کہ بھئی ان لحاظہ، لفظ کا لحاظ کرنا، کذالک، اس طریقے سے، کس طریقے سے؟ لفظ عین سے ذہب کا ارادہ کرنا، عنوان قرار دے کر، فانی قرار دے کر، اور کیا ہے وجہ قرار دے کر. یہ لا یکاد یکون الا بطبع لهذا المعنى فانیا فیہ فناء الوجہ فی ذی الوجہ.
یہ عنوان اور وجہ قرار دینا ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ لفظ کو فنا قرار دے دو معنی میں. لحاظ معنی یعنی کیا مطلب؟ معنی کا لحاظ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ فانین فی ھذا المعنی، لفظ فنا ہو چکا ہے اس معنی میں، یعنی بطبع لحاظ المعنی فانین فیہ. فانین یعنی کیا مطلب آگا؟ فیہ فی المعنی. کس طریقے کا فنا؟ فنا الوجہ فی ذی الوجہ، فنا الوجہ فی ذی الوجہ، جس طریقے سے وجہ صاحب وجہ میں، یعنی کیا مطلب؟ مقدمہ ذی المقدمہ میں فنا ہوتا ہے. اچھا، والعنوان فی المعنون، عنوان جس طریقے سے معنون میں فنا ہوتا ہے. جب یہ فنا ہے، لفظ فنا ہو چکا ہے اسی استعمال واحد میں، آن واحد میں، تو ایک گویا لفظ آپ کے پاس نہیں ہے دوبارہ پھر کسی اور معنی کے ارادے میں، ختم اسی آن واحد میں. ومعه ومع هذا الفناء كيف يمكن إرادة معنى آخر معه مع معنى الأول. جب فنا ہو چکا تو اس کے ساتھ کیسے ممکن ہے کہ ایک اور معنی کا آپ ارادہ کریں؟ معه مع معنى الأول، معنی اول کے ساتھ ایک اور معنی کا ارادہ کریں. كذلك اسی طریقے سے، کس طریقے سے؟ عنوان اور وجہ قرار دے کر فی استعمال واحد، ایک ہی استعمال میں ایک اور معنی کے لیے وجہ اور آئینے کے ساتھ. مع استلزامہ، ساتھ ساتھ یہ مشکل بھی ہے، تقریباً مطلب ایک ہی ہے. کہتے ہیں کہ مع استلزام، اگر آپ اس طرح سے لحاظ کریں گے نا، ایک دفعہ فنا ہو چکا لفظ اور اسی آن میں ہی ایک اور معنی کا ارادہ کریں تو کیا لازم آتا ہے اس چیز سے؟ مع استلزامہ، استلزام استعمال اللفظ، اس طریقے سے. معنی ثانی میں، معنی اول میں تو آپ نے استعمال کیا، معنی ثانی میں استعمال کرنا یہ مستلزم بنتا ہے للحاظ آخر غیر لحاظه لحاظ اللفظ كذلك، یعنی فانیا فی هذا الحال، فی هذا الحال یعنی فی حال واحد والاستعمال واحد. کس چیز کا مستلزم بنتا ہے؟ اگر ایک اور معنی کا آپ لحاظ کریں تو مستلزم اس چیز کا بنتا ہے کہ ایک اور مرتبہ آپ لحاظ کریں، لحاظ آخر غیر لحاظ الاول، معنی اول کے جو لحاظ کیا ہے اس کا روا ایک اور لحاظ کرے، کذالک فنا کرتے ہوئے، فانین فی ھذا الحال، اسی حال میں ہی. کس حال میں؟ اسی آن واحد میں، استعمال واحد میں ہی. اور یہ ممکن نہیں ہے عقلاً، جمع نہیں ہو سکتے دونوں ایک ہی اس چیز کا مستلزم ہے. وبالجملہ خلاصۃ الکلام، لا یکاد یمکن فی حال استعمال واحد، ممکن نہیں ہے کہ استعمال میں لحاظ اللفظ وجہا لمعنیین، ایک ہی وقت میں آن واحد میں دو معنوں کے لیے وجہ قرار دینا ممکن نہیں ہے. وفانیا فی الاثنین، دو میں فنا کیسے کرے بھائی؟ ایک میں تو ہم نے فنا کر دیا ہے تو دوسرے میں کیسے؟ الا مگر یہ کہ ایک صورت ہو سکتی ہے جس میں شیخ مظفر کی ظاہر اصول میں بھی منطق میں بھی اشارہ ہے، آئینے کے اندر، آئینے کے سامنے کوئی ایک شخص، موٹا شخص باقاعدہ جو ہے اس کا جسم پھیل چکا ہے، اس کا اندر جو ہے سامنے کھڑا ہے، اس کے پیچھے اگر آپ جا کھڑے ہو جائیں کچھ نظر آئے گا اندر؟ نہیں، ایک ہی نظر، فنا ہو چکا ہے، بس ختم تمام. اسی لیے کہتے ہیں کہ الا ان یکون اللاحظ، مگر یہ کہ لحاظ کرنے والا، یہ جو استعمال کرنے والا ہے، احول العینین، احول العینین ہو، فطرت سے خارج ایک چیز دو نظر آتی اس کو، احول العینین، یر الواحد اثنین، اس کو کہا جاتا ہے احول العین. واحد کو اندر آئینے میں جو ایک شخص ہے وہ دو نظر آ جائے اس کو. شاید ایسا کوئی طبیعت سے خارج کوئی انسان جس کو احول العینین ہو، یعنی یر الواحد اثنین، تو وہ یہ استعمال کر سکتا ہے اس طریقے سے. تمام نقطہ مانا. فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان او غيره في اكثر من معنى بنحو الحقيقة او المجاز. فانقدح بذلك سے اسی ایک لکیر میں صاحب معالم کو شیخ نے ضربہ، ایک لکیر میں صاحب معالم کی رائے کیا ہے؟ صاحب معالم نے کہا کہ ایوہ المصنف، آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ بلے کہ صاحب معالم کہتے ہیں ایک دفعہ لفظ مفرد ہے میرے پاس، ایک دفعہ تثنیہ اور جمع کی صورت میں، لفظ مفرد اور لفظ تثنیہ و جمع. تثنیہ اور جمع کے بارے میں مصنف بعد میں طویل بحث کریں گے صاحب معالم کے ساتھ، ابھی فی الحال اشارہ ہے. کہتے ہیں صاحب معالم کہتے ہیں کہ بھئی لفظ واحد کو استعمال کر سکتے ہیں ایک ہی آن واحد میں، لیکن یہ استعمال حقیقی نہیں ہوگا، مجازی ہوگا.
صاحب معالم کہتے ہیں کہ زید مثلا زید مفرد ہے، لفظ زید کو میں نے جو وضع کیا ہے، دعویٰ یہ اس کا کہ ذات مع قید الوحدہ، دیکھیں اس کی رائے اصل یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کی رائے کہتے ہیں کہ زید کو وضع کیا ہے ذات کے لیے، اس ذات کے ساتھ ایک اور قید شامل ہے، مع قید الوحدہ، ایک ہونا، اس قید کے ساتھ میں نے وضع کیا ہے۔ اچھا اب آ جائے، یہ موضوع اللہ ہے، بھائی موضوع اللہ مرکب ہے دو چیزوں سے صاحب معالم کے پاس مفردات میں، وہ کیا ہوگا مفردات میں؟ ذات زائد الوحدہ، قید الوحدہ، یہ دونوں چیزوں۔ اب اگر لفظ زید کو تنہا ذات میں استعمال کرے نا، قید وحدت کو ہٹا کے، تو مجاز ہوگا، یا تنہا وحدت میں استعمال کرے ذات کو ہٹا کے، تب بھی مجاز ہوگا۔ صاحب معالم فرماتے ہیں کہ آن واحد میں لفظ زید کو استعمال واحد میں ممکن نہیں ہے کہ کئی معانی کے لیے ذات مع الوحدہ یہ استعمال کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وحدت کو آپ ہٹائیں، قید وحدت کو ہٹائیں سوائے ذات کے لیے، ذات زید، تو لفظ زید جس طریقے سے میرے بیٹے کے لیے میں استعمال کر سکتا ہوں، اسی وقت لفظ زیدن کہنے سے یہ بھی کئی افراد جو زید ہو سکتے ہیں ان سب کو میں قصد کر سکتا ہوں، سوائے اس قید کو آپ ہٹائیں، وحدت والی قید کو، کیونکہ آن واحد میں کئی زید کا میں لحاظ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قید وحدت کو، جو جزء موضوع ہے اس کو ہٹانا پڑے گا۔ اب جزء موضوع کو ہٹانے کے بعد لفظ زید کا استعمال ہونا میرے بیٹے کے لیے بھی مجاز ہے، اس لیے قید وحدت جزء موضوع ہٹانے کے بعد استعمال فی غیر موضوع ہے، اس میں بھی یہ تمام مجاز ہے۔ فَإِذَنْ استعمال المفرد فی آن واحد وفی استعمال واحد فی اکثر من معنی یجوز ولكن هذا الاستعمال مجاز۔ اما تثنیہ اور جمع میں حقیقت ہے، اکثر معنی میں ایک ہی ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں، یہ تفصیل بات مانے والی، مصنف فرماتے ہیں کہ فَانْقَدَحَ بِذَلِكَ، جو کچھ میں نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ لفظ آئینہ ہے، لفظ فنا ہے، لفظ وجہ ہے، اس کے ذریعے سے انقدح یعنی ظاہر، کیا ظاہر؟ امتناع استعمال اللفظ، لفظ کا استعمال ہونا ممنوع ہے، مطلقاً، یعنی شنو مطلقاً؟ مفرداً کان او غیرہ، چاہے مفرد ہو یا غیر مفرد ہو، تثنیہ جمع ہو، صاحب معالم کے اوپر ضرب ہے، فی اکثر من معنی بنحو الحقیقت او المجاز، نہ حقیقتاً درست ہے ایو صاحب المعالم جو انت تدعی فی التثنیہ والجمع، نہ مجازاً درست ہے انت تدعی فی المفرد، دونوں درست نہیں، تمام۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، ولولا امتناعه فلا وجہ لعدم جوازه فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جو میں نے دلیل پیش کی ہے امتناع پر، عقلاً مشکل ہے، اور دلیل جو میں نے پیش کی ہے اس دلیل کے علاوہ کوئی دوسری دلیل نہیں ہے، تمام۔ ولولا امتناعه، امتناع هذا الاستعمال، امتناعه يعني استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى في استعمال واحد وفي آن واحد، فلا وجه لعدم جوازه، لعدم جواز استعمال اللفظ، کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی سوائے اس وجہ کی جو میں نے بیان کی ہے، اس لیے کہ فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ نقطہ سمجھنے کی بات ہے۔ صاحب معالم نے کہا ہے کہ عقلاً منع نہیں ہے، عقلاً منع نہیں ہے، شیخ مصنف کے پاس ایک چیز میں متفق ہے، وہ کس چیز میں؟ حقیقتاً لفظ واحد استعمال نہیں ہوتا ہے، حقیقتاً لفظ واحد کئی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، صاحب معالم بھی کہتا ہے حقیقتاً، مجازاً کا ہے نا، مفرد میں مجازاً استعمال ہو سکتا ہے قید وحدت کو ہٹانے کے بعد۔ صاحب معالم کہتے ہیں کہ جو لفظ واحد سے کئی معانی کا لحاظ کرنا مشکل ہے، وہ وجہ میرے پاس ایک اور وجہ ہے، صاحب معالم، وہ وجہ کیا ہے؟ چونکہ مفردات میں موضوع لہ مرکب ہے، ذات پلس قید وحدت، جب تک یہ قید وحدت ساتھ ہے ممکن نہیں ہے کہ آن واحد میں لفظ زید سے کئی زید کا لحاظ کرے، یہ وجہ ہے صاحب معالم کے پاس۔ شیخ فرماتے ہیں، شیخ مصنف، جو میں نے دلیل پیش کی ہے کہ آن واحد میں لفظ استعمال نہیں ہو سکتا کئی معنی میں، وہ کیا دلیل تھی؟ عنوان، وجہ، فنا، یہ دلیل ہے، اس کے علاوہ فلا وجہ لعدم جواز الاستعمال، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اما جو صاحب معالم نے کہا ہے کہ فإن، یہ اعتبار الوحدہ، وحدت کا معتبر ہونا موضوع لمے،
فی الموضوع اللہ واضح المنع، یہ بالکل روشن ہے، منع ہے، یہ میرے پاس ثابت نہیں ہے. خلاف وجدان ہے کہ موضوعات میں مفردات میں مثلا کوئی بھی والد جب وضع کرتا ہے اسم کو، وضعت لفظ علی لابنی، ختم، بس لابنی، یعنی ذات 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 موضوع اللہ ہے، نہیں ان کی ذات پلس الوحدت، یہ مقصود نہیں ہے واضحین میں، یہ متداول نہیں ہے، خلاف استعمال ہے، خلاف وجدان. فاذن یہ جو حقیقتاً استعمال کرنا مشکل ہے کئی معانی میں صاحب معالم کے پاس، اور وہ مشکل قید وحدت موضوع اللہ میں. اب قید وحدت کو ہٹانے کے بعد کوئی مشکل نہیں، مجازن استعمال کر سکتے جو صاحب معالم کہتے ہیں. یہ جو منع کرنے کے اس نے جو وجہ پیش کی حقیقتاً استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ موضوع اللہ میں موضوع اللہ مرکب ہے، ذات زائد قید وحدت. کہتے ہیں کہ یہ قید وحدت کا معتبر جانا موضوع اللہ میں واضح المنع ہے میرے پاس، لہذا وہ وجہ نہیں بن سکتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ فلا وجہ لعدم جوازه لولا امتناعه، یہ منع استعمال وہ منع نہ ہوتا. کون سا منع؟ جو میں نے بیان کیا، کس طریقے سے منع ہوتا وہ اوپر. تو فلا وجہ، پھر کوئی اور وجہ نہیں ہے لعدم جواز استعمال لفظ. اما جو صاحب معالم نے کہا ہے قید وحدت، یہ واضح المنع ہے میرے پاس تمام. یہ بھی وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له كما لا يخفى. صاحب معالم کیا یہاں سے آگے صاحب فصول نے کیا کہا ہے؟ میرے پاس ایک اور وجہ ہے منع کرنے کے لیے، وہ وجہ نہیں جیسے صاحب معالم نے جو کہا وہ بھی میں نہیں مانتا ہوں قید وحدت جزء موضوع اللہ ہے، یا آپ نے جو کہا وہ بھی نہیں، بلکہ استعمال کرنے کے لیے رخصت چاہیے واضح کی طرف سے. بھئی ایک معنی میں استعمال کرنا تو جائز ہے، ایک ہی وقت میں کئی معنی میں استعمال، یہ بات مقدم ہو گئی. آیا رخصت شارع ضروری ہے کئی معنی میں استعمال کرنے کے لیے یا نہیں؟ تو صاحب بل فصول فرماتے ہیں کہ استعمال توقیفی، استعمال متوقف ہے شارع کی رخصت کے اوپر، چونکہ یہاں پر رخصت نہیں ہے کئی معنی میں استعمال کرنا، لہذا جائز نہیں. جواب مصنف یأتی غد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل